السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 7۔ حسن صاحب اور مسز حسن دونوں ہی سخت شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ صفدر صاحب اور ہادیہ کے جانے کے بعد وہ دونوں میکال کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ جو بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا تھا انہیں دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاپا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میکال۔ مسز حسن ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ سر جھکا گیا۔ جی کہیے۔ کیا کہوں، یہ کہ مجھے تمہیں اپنا بیٹا سمجھتے شرم آ رہی ہے، یا پھر یہ کہ تم نے ساری عمر کے لیے مجھے حسن کے سامنے نظر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پاپا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اگر میں صفدر کے سامنے نہیں بولا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کتنا دل دکھایا ہوگا اس بچی کا جو وہ یہاں سے جا کر بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال مجھے اب اس ٹاپک پر تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہانیہ بیٹی کے بارے میں کل تک کوئی فیصلہ کر لو۔ مجھ میں مزید شرمندگی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میکال خاموش بیٹھا رہا۔ اگلے روز صبح ابھی ہانیہ کی آنکھ کھلی تھی جب اس کے سیل پر میکال کی کال آ گئی۔ کئی بار نظر انداز کرنے کے بعد بالآخر اسے اس کی کال پک کرنی پڑی۔ السلام علیکم۔ اس کی خاموشی پر اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ کہاں ملو گی؟ کہیں بھی نہیں، کیونکہ میں اب آپ سے ملنا نہیں چاہتی، مگر میں بھی تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ معذرت، اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں۔ میکال کی طرح اس کے لہجے میں بھی ٹھہراؤ تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے بہت سے دن اس کے شدید مصروفیات کی نظر ہو گئے۔ جاذب سے ریکویسٹ کر کے اس نے آفس جانا بھی شروع کر دیا تھا، جبکہ ہادیہ اور جاذب کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک روز ایک فارنر ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ کے دوران اس نے میکال کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میٹنگ کے دوران بھی اس کی نظریں مسلسل ہانیہ کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ میٹنگ سے فراغت کے بعد وہ سیڑھیاں کراس کر رہی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے مقابل آیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہانیہ، پلیز میری بات سنو۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، سوری۔ چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا جب میکال نے برہم ہوتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے آیا جب وہ چلائی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ سختی سے ہونٹ بھینچے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ ہانیہ بل کھا کر رہ گئی۔ اگلے 25 منٹ کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے کسی ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ اترو۔ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے انجن بند کرتے حکم جاری کیا، مگر ہانیہ اس کے حکم پر گاڑی سے نکل کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھنے کی بجائے مخالف سمت کی طرف چل پڑی۔ ہانیہ، وہ چلایا تھا، مگر وہ بے نیازی سے آگے بڑھتی رہی۔ تبھی وہ لپک کر اس کے مقابل آیا۔ ہانیہ صفدر، اگر تم سمجھتی ہو کہ جس طرح زبردستی تم میری زندگی میں گھس آئی تھی اسی طرح زبردستی نکل بھی جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اور تمہاری بھی بھول ہے میکال حسن کہ اب کبھی تمہارے جیسے شخص کے ساتھ رہوں گی۔ سینے پر مضبوطی سے بازو باندھے وہ ایک پل کو رکی تھی۔ تبھی بارش کی پہلی بوند نے اس کے رخسار کو چھوا۔ شام کے ڈھلتے لمحوں کے ساتھ زمین کی طرف لپکتی غیر متوقع بارش نے اسے حیران کیا۔ عین اسی پل میکال کی نظریں بھی اوپر آسمان کی طرف اٹھی تھیں۔ میں کسی بھول میں نہیں جیتا، مگر یہ طے ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہرگز نہیں۔ اس کی بھوری روشن آنکھوں میں سرسری سا دیکھتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ تبھی وہ بولا، تو ٹھیک ہے، آج نہ تم گھر جاؤ گی نہ میں جاؤں گا جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہ آ جائے۔ مگر کیوں؟ میرا کیا تعلق ہے آپ سے؟ میں تو ایک بد کردار ناپسندیدہ رشتہ ہوں آپ کے لیے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں خود ہی آپ کی لائف سے نکل آئی۔ اب آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، جیسی بھی ہو، مگر میری ذمہ داری ہو۔ فی الوقت میں ذہن میں کسی بات کو نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہی تمہیں یہ اختیار دوں گا کہ تم میری زندگی کے فیصلے کرو۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے کا، بس میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کی نظروں میں میری کوئی عزت نہ ہو۔ سر جھٹک کر کہتے وہ پھر چل پڑی تھی۔ تبھی بارش میں ایک دم سے شدت آ گئی۔ ہانیہ کو ہمیشہ یہ موسم بے حد پسند ہونے کے باوجود اس موسم سے ڈر لگتا تھا۔ تبھی وہ پریشان ہوئی، مگر میکال کے چہرے پر اطمینان تھا۔ شاید ہانیہ کی پریشانی نے اسے ریلیکس کیا تھا۔ اب بتاؤ، چلنا ہے گھر یا نہیں؟ نہیں۔ اس کی نظروں کے اطمینان سے خائف ہوتی وہ ادھر ادھر پناہ کے لیے نگاہیں دوڑانے لگی۔
تبھی میکال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب میں نے اپنے کہے ہر لفظ پر تم سے ایکسکیوز کر لیا ہے تو پھر یہ ناراضی کیوں؟ ہاتھ چھوڑ دو میرا۔ نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں تمہارے کسی سوال کے جواب کی پابند نہیں ہوں۔ کر سکتا ہوں پابند، مگر فی الحال کروں گا نہیں، بے نیازی سے کہتے اس نے ہانیہ کا ہاتھ زور سے دبایا تھا، جس پر وہ کرا کر رہ گئی۔ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی بارش نے دونوں کو بری طرح بھگو ڈالا۔ میکال، وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اچانک اپنے نام کی پکار پر چونک اٹھا۔ پلٹ کر سائڈ پر دیکھا تو مسٹر اینڈ مسز رحیم دونوں گاڑی روکے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مسٹر رحیم کا تعلق ان کے ننیال سے تھا، مگر وہ اس کے پاپا کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ میکال کا بچپن زیادہ انہی کے گھر، انہی کی صحبت میں گزرا تھا۔ بعد ازاں مسٹر رحیم اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایبراڈ شفٹ ہو گئے تو اس کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا، تاہم وہ دیار غیر سے بھی میکال کے لیے قیمتی تحائف اور چیزیں بھجواتے رہتے تھے۔ 19 سال بعد دوبارہ وطن واپسی پر ان کا تعلق میکال سے پھر بحال ہو گیا۔ مسز رحیم کی خواہش اور فرمائش پر وہ انہیں آپا کہہ کر بلاتا تھا۔ ویسے بھی وہ رحیم صاحب سے کئی سال چھوٹی تھیں۔ میکال جب بھی بہت خوش یا ٹینس ہوتا تو رحیم صاحب کا گھر ہی اس کی جائے پناہ ہوتا، کیونکہ ان کے بچے اب ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں میکال کو سڑک کے وسط میں بارش میں بھیگتا دیکھ کر رک گئے تھے۔ میکال ان کی پکار پر سر سے پانی جھاڑتا ہانیہ کو ساتھ کھینچتے فوراً ان کی طرف لپکا۔ السلام علیکم۔ ایسے برساتی موسم میں آپ گھر سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وہی جو تم کر رہے ہو۔ مسٹر رحیم ادھار رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ میری وائف ہے ہانیہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ گن پوائنٹ پر تو نکاح نہیں کروایا نا؟ اب مسز رحیم اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتے چھیڑ رہی تھیں۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ یہی سمجھ لیں، تم سے یہی امید تھی۔ یہاں روڈ پر اتنی تیز بارش میں کیا کر رہے ہو؟ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہانیہ کو بارش بہت پسند ہے۔ پسند کے بچے بیمار کر ڈالو گے اسے۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، گھر چل کر کافی پیتے ہیں۔ گڈ آئیڈیا۔ آپ لوگ چلیں، میں پیچھے آتا ہوں، گاڑی ہے میرے پاس۔ چلو ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ مسٹر رحیم کو انگوٹھا دکھاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، تبھی وہ پیچھے پلٹا تھا۔ کیا خیال ہے، چلو گی مسٹر رحیم کے گھر؟ ہرگز نہیں، چلنا تو پڑے گا، کیونکہ وہ اتنے پیار اور مان سے آفر کر کے گئے ہیں۔ کم آن مسٹر میکال، میں تمہاری ملازمہ نہیں۔ اس کی ہٹ دھرمی پر ہانیہ نے پاؤں پٹکے تھے جب وہ ڈٹائی سے مسکراتے بولا، جانتا ہوں باور کروانے کی ضرورت نہیں، ملازمین کو اپنے ساتھ گھسیٹتے نہیں پھرتا میں۔ بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑاتی رہ گئی، مگر میکال نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر ہی دم لیا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ رحیم صاحب کے گھر تھے۔ میکال رحیم صاحب کے ساتھ بغل گیر ہونے کے بعد ان کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ جب وہ مسز رحیم کے ساتھ اٹھ کر کچن میں چلی آئی، کیا بات ہے ہانیہ؟ کیا میکال کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مسز رحیم اصل موضوع کی طرف آ گئی تھیں۔ ہانیہ چونک اٹھی۔ نہیں تو، آپ سے کس نے کہا؟ میکال کی آنکھوں نے۔ اصل میں ہم دونوں میاں بیوی کو وہ بہت زیادہ عزیز رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس کی شادی پر ہم یہاں نہیں تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے دور ہو گیا ہو۔ اس کی زندگی کا کوئی بھی دکھ یا خوشی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ گڈ، پھر تو آپ کو عائشہ جان کے بارے میں بھی پتہ ہوگا۔ سب پتہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے ہانیہ، مرد کسی عورت پر خواہ جان ہی کیوں نہ لٹاتا ہو، مگر اس کی زندگی میں جو اہمیت اس کی بیوی کی ہوتی ہے وہ کبھی کسی عورت کی نہیں ہو سکتی۔ جو عورت مقدس بندھن میں بندھ کر مرد کے ساتھ آتی ہے، اس کے بچوں کو جنم دیتی ہے، وہ اسی کے ساتھ جڑ کر رہ جاتا ہے، پھر باقی ساری عورتیں محض ادھوری کہانیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔ مگر آپ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بہت کڑا سوال کیا تھا اس نے مسز رحیم سے۔ بے ساختہ نظریں چرا کر رہ گئیں۔ مجھے عملی زندگی میں اس کا تجربہ ہے ہانیہ، کیونکہ وہ شخص جس کی سانسیں صرف میری مانند تھیں، مجبوراً شادی کے بندھن میں بندھ کر محض 2 سال کے بعد ہی میری زندگی سے نکل گیا۔ اس نے مجھ سے جو کہا ہانیہ وہ غلط تھا۔ وہ عورت جو اس کی بیوی بن گئی تھی، اسے وہی عورت چاہیے تھی۔ میرے بغیر ایک پل نہ جینے کا دعویٰ کرنے والا مجھ سے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر سرخ رو ہے۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں جو اس کا روک لے کر بیٹھی ہوں، میرے دل پر اس کے لفظ کسی اور کے لیے اس کی خوشی کیسی قیامت ڈھا رہی ہوگی۔
بولتے بولتے ان کا لہجہ بھر آیا تھا۔ ہانیہ کو بےحد افسوس ہوا۔ مرد کے لیے جسم کی راحت دل کی راحت سے بڑھ کر اہم ہے ہانیہ، بھلے سب مرد ایسے نہ ہوں مگر اکثریت ایسی ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ مسٹر رحیم کے ساتھ خوش نہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ رحیم صاحب بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کی محبت اور رفاقت پر جتنا ناز کروں کم ہے، مگر بس دل کا ایک کونا ہے جو کسی صورت آباد نہیں ہوتا۔ 40 کے لپیٹے میں آ کر بھی وہ عورت محبت کے زخم نہیں بھول پائی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی، تبھی وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی کیا دکھڑے لے کر بیٹھ گئی۔ میکال سوچ رہا ہوگا، پتہ نہیں میں اس کی بیوی کو کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوں۔ بالکل میں یہی سوچ رہا تھا، اسی لیے اٹھ کر چلا آیا۔ کتنی پرفیکٹ سوچ ہے آپ کی میرے بارے میں۔ فوراً سے بیشتر وہ کچن کے دروازے پر نمودار ہو گیا، تبھی وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ جی ہاں، اپنے گھر بلا کر تو اب آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ ہانیہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے اس نے منہ بنایا۔ وہ سٹپٹا اٹھی۔ اگر آپ فیور دیں تو میں گھر کال کرنا چاہوں گی۔ مسز رحیم میں پاپا کو بتا کر نہیں آئی۔ میں نے بتا دیا ہے پاپا کو، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص اسے زج کرنے کی قسم کھائے ہوئے تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ باہر بارش قدرے تھم چکی تھی۔ مسز رحیم نے فوری کھانا لگا دیا۔ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں مسز رحیم۔ چکن بریانی کا ایک چمچ منہ میں ڈالتے اسے ذائقے کا اندازہ ہو گیا۔ میکال کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکریہ ہانیہ، میں چاہوں گی تم اور میکال ہر ویکنڈ پر یہیں ڈنر کرو ہمارے ساتھ۔ کیوں نہیں آپا، آپ اتنے پیار سے آفر کر رہی ہیں، میں بالکل انکار نہیں کروں گا۔ اور ہانیہ بھی آئے گی، آپ فکر نہ کریں۔ بے حد ریلیکس موڈ میں کہتے اس نے اپنی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر ہانیہ کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے 30 منٹ کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ بارش مکمل طور پر تھم چکی تھی، مگر سرد ہواؤں کا سلسلہ ہنوز ابھی تک جاری تھا۔ وہ کپکپا اٹھی۔ مسٹر اینڈ مسز رحیم سے مل کر کیسا لگا؟ فرنٹ ڈور کھولتے اس نے پوچھا۔ وہ سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی اندر بیٹھ گئی۔ اچھے لوگ ہیں۔ صرف اچھے نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، کم از کم تمہارے قریبی لوگوں سے تو بہت اچھے، جنہیں کسی کی عزت نفس کا پاس رکھنا نہیں آتا۔ آپ کو آتا ہے کسی عزت نفس کا پاس رکھنا؟ وہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا جب وہ کٹیلے لہجے میں بولی۔ میکال سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں معذرت کر چکا ہوں۔ معذرت کرنے سے کسی کی عزت واپس آ جاتی ہے؟ اس کے لہجے کی کاٹ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میکال لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں اس وقت تم سے جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں ہانیہ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو قبول کر لو، بالکل ویسے ہی جیسے میں قبول کر چکا ہوں۔ کوئی زبردستی ہے؟ نہیں، ریکویسٹ ہے۔ کل شام کی فلائٹ سے انگلینڈ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ میں نے بہت ساری سٹوریز میں پڑھا ہے، اکثر ہیروز باہر جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے، اس لیے میں نے سوچا تم سے معافی مانگ لوں، پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہو کہ نہیں۔ مسٹر میکال، میں اس طرح کی جذباتی بلیک میلنگ میں آنے والی نہیں۔ چلو مت آؤ، یہ بتاؤ واپسی پر کیا گفٹ لے کر آؤں تمہارے لیے؟ کیوں لے کر آئیں گے گفٹ آپ میرے لیے؟ میں کوئی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہوں جس کو گفٹ کا لالچ ہوگا؟ اور یہ 2 ہی روز میں آپ کی کایا کیسے پلٹ ہو گئی؟ آپ تو میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے کل تک، آج یہ عنایت کیوں؟ پتہ نہیں۔ بے نیازی سے ڈرائیونگ کرتے اس نے پھر سر جھٹکا تھا۔ ہانیہ جی جان سے جل کر رہ گئی۔ دیر تک بارش میں کھڑے رہنے کے باعث دونوں کے کپڑے تاحال بھیگے ہوئے تھے، مگر دونوں نے ہی جیکٹ پہن رکھی تھی، اس لیے قدرے بچت ہو گئی۔ ہانیہ رخ پھیرے کھڑی تھی جب میکال نے شرارت سے گاڑی اپنے گھر والے روڈ پر ڈال دی۔ ہانیہ کو جانے پہچانے راستوں کا احساس ہوا تو اس نے فوراً میکال کے اسٹیئرنگ پر دڑے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ مجھے زبردستی اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ جو زبردستی شادی کروا سکتا ہے وہ گھر بھی لے جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اس وقت میں تمہاری فیملی کے کسی فرد کے منہ لگنے کی پوزیشن میں نہیں۔ صبح نہال کے ساتھ چلی آنا ادھر۔ ہرگز نہیں، آپ مجھے میرے گھر واپس ڈراپ کریں۔ یہ تو ممکن نہیں ابھی، سوری۔ وہ اسے زج کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہانیہ کٹ کر رہ گئی، مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، پھر اب کیا ہوا؟ یہ احساس ندامت تھا یا کچھ اور؟ جتنا وہ اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی، الجھتی جا رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی جھٹکے کے ساتھ رکی۔ ہانیہ بجھے دل کے ساتھ اندر آئی۔
تو سامنے خالی لاؤنج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تب قدر حیرانی کے ساتھ شکر ادا کرتی وہ فوراً اوپر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ شاید سردی نے اس کے گھر کے مکینوں کو بھی جلدی اپنے گھر کے کمروں میں دبک جانے پر مجبور کر دیا۔ اپنے بیڈ روم میں آنے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر فوراً گرم کمبل میں گھس گئی۔ میکال نے اگر اس کے گھر والوں کو انفارم نہیں کیا تھا تو یقیناً وہ لوگ پریشان ہو سکتے تھے۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے فوراً لینڈ لائن نمبر سے اپنے گھر کا نمبر پریس کیا۔ دوسری جانب فون اس کے پاپا نے ہی ریسیو کیا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی کی؟ میکال بتا رہا تھا وہ ٹھیک نہیں۔ جی اسی لیے میں ادھر آ گئی تھی۔ اب وہ ٹھیک ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ چلو شکر ہے مالک کا، میں کل چکر لگاؤں گا ادھر کا۔ تمہیں وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں سب ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ صفدر صاحب سے زیادہ فرینک نہیں تھی، تبھی مختصر بات کرتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یقیناً میکال نے اپنی ماں کی ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر اسے وہاں لانے کا عذر پیش کیا تھا۔ وہ بے مقصد ہی اسے سوچے گی، یوں ہی سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ میکال کمرے میں آیا تو وہ گرم کمبل میں دبک کر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ چٹتی سی ایک نظر اس پر ڈالتا واش روم میں گھس گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے برش کیا اور ہانیہ کے پہلو میں آ کر ٹک گیا۔ رات دھیرے دھیرے آگے سرکتی جا رہی تھی۔ اس نے یوں ہی ٹی وی آن کر لیا، مگر کچھ منٹ کے بعد ہی دل اچاٹ ہو گیا تو اسے بھی آف کر دیا۔ ہانیہ اتفاق سے اسی کی طرف کروٹ لیے سو رہی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ پر سر ٹکا کر فرصت سے اسے دیکھے گیا۔ خوبصورت گوری کلائی میں پڑی گہرے نیلے رنگ کی کانچ کی چوڑیاں اس کا دل مٹھی میں جکڑ گئی تھیں۔ یوں ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں کو چھوا۔ پہلی بار زندگی میں کوئی کھنک اسے بے حد بھلی لگی تھی۔ چوڑیوں پر دل پھسلا تو طلب مزید بڑھ گئی۔ بازو پر پھسلتا ہاتھ اس کے شفاف چہرے کی طرف آ رکا۔ اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو چھوتے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ سانسیں بھی تیز ہوئیں۔ ہانیہ اس کی قربت پر کسمسائی تھی، تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ہانیہ! قطعی بے خودی کے عالم میں مدہوش ہوتے ہوئے جانے کیوں وہ اسے پکار بیٹھا تھا۔ عین اسی پل ہانیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی مگر میکال کی تیز ہوتی گرم سانسوں نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا۔ بنا اس کے گریز کو کوئی اہمیت دیے وہ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کیے اپنے ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی وہ اپنا روم چھوڑ کر اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ ہادیہ نے اس کی طبیعت صاف کرنے کا دعویٰ کر کے آخر ایسا کیا کہا تھا اس سے کہ وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی مگر وہ ایسا کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہایت نرمی اور اپنائیت سے وہ یوں اس پر چھایا کہ وہ احتجاج بھی نہ کر سکی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کے سامنے یوں کمزور پڑ جائے گی۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ کسی شکستہ سپر سالار کی طرح اس نے اپنا آپ نہایت آسانی سے اس کے سپرد کر دیا۔ وہ اس سے محبت کی دعوے دار نہیں تھی مگر پھر بھی اس وقت اس کی غربت نے اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب وہ بستر سے نکل گئی تھی۔ بے ترتیب ہوتی سانسوں اور بے جان ہوتے جسم نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ میکال نے اٹھ کر اسے سہارا دینا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگلے پون گھنٹے میں جس وقت وہ فریش ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی، چائے پیتے نہال نے اسے خاصے چنبے سے دیکھا۔ ارے تم کب آئیں؟ رات کو انکل اور آنٹی نظر نہیں آ رہے؟ کیسے نظر آ سکتے تھے؟ آؤٹ آف سٹی ہیں دونوں، آج دوپہر یا شام تک آئیں گے۔ تم رات کسی کے ساتھ آئیں؟ میکال بھائی کے ساتھ۔ اس کے مقابل صوفے پر ٹکتے وہ سر چکا گئی تھی۔ نہال اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہادیہ بتا رہی تھی کہ تمہارا کلیش ہوا ہے میکال بھیا کے ساتھ، مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیوں بتاتی میں تمہیں، ویسے بھی تم شہر میں نہیں تھے۔ شہر میں نہیں تھا تو کیا ہوا، دنیا میں تو تھا نا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھ سے شیئر تک کرنا گوارا نہیں کیا، کیوں؟ وہ گلہ کر رہا تھا۔ ہانیہ رخ پھیر گئی۔ میں اس وقت تم سے جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں نہال، اگر تم فری ہو تو پلیز مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ اتنی صبح؟ تو پھر آئی کیوں تھی رات؟ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، زبردستی لے کر آئے تھے وہ مجھے۔ مگر کیوں؟ انہی سے پوچھنا کیوں، مجھے نہیں پتا۔ اتر گیا ہوگا سر سے عائشہ جی کی محبت کا بھوت۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں نے ناشتہ نہیں کیا، پلیز ناشتہ بنا دو پھر چھوڑ آتا ہوں۔ خود بنا لو اٹھ کر، میرا موڈ نہیں۔
وہ جلد از جلد وہاں سے فرار چاہتی تھی۔ میکال حسن سے دوبارہ سامنے کا تصور ہی اس کی جان پر بنا تھا۔ کتنی نفرت اور غرور سے اس نے اسے دھتکارا تھا، کتنے اعتماد سے اس نے کہا تھا کہ وہ اس پر، اس کی رفاقت پر لعنت بھیجتی ہے، وہ بھی 1000 بار، مگر صرف ایک بار میں ہی وہ کتنی کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اپنا چہرہ سرخ کر لیتی۔ تم میکال بھائی کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو؟ کیوں؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ اگر تم اس وقت مجھے چھوڑ کر نہیں آ سکتے تو ٹھیک ہے، میں خود چلی جاتی ہوں۔ چپ کرو، آئی بڑی خود جانے والی نہال۔ اسے ڈپٹ کر وہ ابھی اٹھا ہی تھا کہ میکال نے اسے پکار لیا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ جی بھائی، اس کی پکار پر نہال فوراً پلٹا۔ میں ہانیہ کو چھوڑ کر آتا ہوں، تم ناشتہ کر کے آفس پہنچو، کچھ ڈسکس کرنا ہے تم سے۔ کپ فولڈ کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں کراس کر رہا تھا۔ ہانیہ کو لگا اس کے سر پر منو بوجھ آ پڑا ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ نہال کی فما برداری عروج پر تھی، وہ کڑ کر رہ گئی۔ چلو۔ اگلے ہی پل وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ سے سر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ گاڑی میں میکال کے ملبوس سے اٹھنے والی پرفیوم کی دل فریب خوشبو نے اسے خواہ ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے ہادیہ اور جاذب کی شادی ہو رہی ہے، کیا سچ ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بالآخر اسی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پتہ نہیں۔ تمہیں نہیں پتا تو پھر کسے پتا ہے؟ میکال حسن، میں اس وقت آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ اس کے سوال برائے سوال پر چڑھ گئی تھی۔ میکال نے لب بھینچ لیے۔ اوکے، گہری سانس بھر کر کہتے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ باقی کا سارا سفر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اگلے 40 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر پر تھی اور میکال بڑے ہال میں بیٹھا صفدر صاحب اور جاذب کے ساتھ گپیں لگا رہا تھا۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے مردوں کی خاصیت، جتنا مرضی کسی مرد کو دوسرے مرد کے خلاف اکسا دو، مجال ہے جو ان میں تو میں ہو جائے۔ اور ایک ہم عورتیں ہیں، ذرا کسی سے کوئی بات پتہ چلی نہیں اور ہماری جنگیں شروع ہو گئیں۔ ہادیہ کچن میں تھی، ہانیہ اس کی مدد کے لیے آئی تو وہ ایک نظر ہال میں بیٹھے میکال پر ڈالتے ہوئے بول اٹھی۔ اس کی تقلید میں ہانیہ نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عین اسی پل کسی بات پر سر اٹھاتے ہوئے میکال کی نظر اس پر پڑی۔ دونوں کی نگاہیں ملیں اور ایک پل کے لیے جیسے دونوں ہی عجیب سے سحر میں جکڑے گئے۔ ہانیہ، ہادیہ نے اسے پکارا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ کدھر دھیان ہے تمہارا؟ میں تم سے ناشتے کا پوچھ رہی ہوں اور تم ہو کے جواب ہی نہیں دے رہی۔ سوری، مجھے دھیان نہیں رہا۔ بتاؤ کیا پوچھا ہے تم نے؟ پاگل لڑکی، میں پوچھ رہی تھی کہ میکال بھائی ناشتہ کر کے آئے ہیں یا نہیں۔ میں ان کا ناشتہ بھی ساتھ تیار کر رہی ہوں۔ ہاں کر دو، میرے خیال میں وہ یہی ناشتہ کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں ناشتہ بناتی ہوں، تم ذرا یہ چیزیں ٹیبل پر سیٹ کر دو۔ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ سوری ہادیہ، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، تم ملازمہ کو ساتھ لگا لو۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں سونے کے لیے، سوری اگین۔ ہادیہ کی ریکویسٹ پر صاف جواب دیتی وہ فوراً کچن سے نکل آئی۔ اس وقت جو اس کا حال تھا، اس حال میں ریسٹ کرنا واقعی اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ کہانیاں اب بدل گئی ہیں، نہ اب وہ آنکھیں ہیں کہ جن کے خوابوں کے سہارے موسم گلاب موسم بنے ہوئے تھے، نہ اب وہ شامیں کہ جن میں تیری حسین باتیں رفیق لگتی تھیں دل اور ذہن کو، وہ سارے منظر بدل گئے ہیں۔ عریج، گاڑی کی ہیڈ لائٹس وجود پر پڑتے ہی وہ زخموں کی پرواہ کیے بغیر اٹھی اور فوراً عریج کی گاڑی پر جھکائی تھی، مگر وہ شخص اس وقت شدید نشے میں تھا۔ تبھی گاڑی کا انجن بند کر کے خاموش بیٹھا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ عریج، جمال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ کب گھر سے نکلا، پلیز میری مدد کرو، امی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تم انہیں سمجھاؤ پلیز۔ کھڑکی کے شیشے پر جھکی ہوئی وہ کسی بیکارن کی طرح اس کی منت کر رہی تھی، مگر وہ جیسے کچھ بھی سننے اور سمجھنے سے قاصر دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عائشہ سسکتی رہ گئی۔ گھر کے اندر جیسے کہرام مچا تھا۔ جمال کے ایکسیڈنٹ کی نوعیت شدید تھی، وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکا تھا۔ عریج کا نشہ ایک پل میں اڑن چھو ہو گیا۔ وہ رات اس گھر کے تمام مکینوں کی دھچکے کی رات تھی۔ اگلے روز فقط 25 سال کی عمر میں عائشہ ذہان پر بیوگی کا داغ لگ گیا تھا۔ گھر کے کونے میں دبکی بیٹھی وہ ہر آنے جانے والے سے جانے کیسے کیسے جملے سنتی رہی۔ اس پر اس کی ساس اور نند نے بھی بیٹے کا ماتم کرنے کی بجائے اس کو کوسا تھا۔ اس روز وہ جان پائی تھی کہ پاگل ہی سہی مگر اس کا شوہر اس کے لیے کتنی بڑی عافیت تھا۔
جمال کی موت کا تیسرا دن تھا جب اس کی ساس اس کے کمرے میں چلی آئی۔ چل نکل یہاں سے، دفعہ ہو جا۔ عائشہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی بوکھلا کر رہ گئی۔ کہاں نکل جاؤں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کوئی ٹھکانہ نہیں تو جا کر کسی کوٹھے پر بیٹھ جا، منحوس عورت۔ ایک بیٹا تو کھا گئی میرا، دوسرا بھی تیرے حوالے کر دوں۔ اس بار اس کی ساس نے اس کے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کیے تھے۔ وہ منہ کے بل سائڈ پر جا گری۔ میرا کیا قصور ہے اس میں نے تو نہیں مارا ان کو۔ چپ کر بے غیرت، زبان چلاتی ہے آگے سے۔ 2 تھپڑ اور آ لگے تھے تبھی عریج کمرے میں چلا آیا۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پتہ بھی ہے کہ وہ عدت میں ہے، اس سے پہلے اس گھر سے نہیں جا سکتی، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ ارے بھاڑ میں گئی اس کی عدت، میں اس منحوس لڑکی کو 1 منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، آپ دبئی چلی جائیں کمال بھائی کے پاس، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تب آ جائیے گا۔ ہاں تو تم تو یہی چاہتے ہو میں چلی جاؤں اور تمہیں اس کے ساتھ گلچھڑیں اڑانے کا موقع مل جائے۔ میں گلچھڑوں کا ترسا ہوا نہیں ہوں، اپنی محبت ہے میری، منگیتر ہے، اسی کے ساتھ کروں گا جو کرنا ہو۔ اپنے بھائی کے جھوٹے پر آنکھ نہیں رکھی میں نے۔ پہلی بار وہ حلق کے بل چلایا۔ عائشہ کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیوں بھول رہی ہیں آپ کہ اسی لڑکی کے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیے ہوئے ہیں آپ؟ اگر اسے اس حالت میں گھر سے نکال دیں گی تو آپ کی بیٹی کیسے لیں گے؟ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں، پتہ ہے مجھے جتنی لائنیں لگی تھیں رشتے کے لیے۔ تلخی سے سر جھٹکتے اس نے عائشہ پر نگاہ ڈالی۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں، جب تک میں اس گھر میں ہوں آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ عائشہ کی سماعتیں جیسے انہی الفاظ کی منتظر تھیں۔ ممنون نگاہوں سے عریج کو دیکھتی وہ فوراً منظر سے ہٹ گئی تھی۔ اگلے 4 ماہ اس نے جیسے کسی دوزخ میں بسر کیے۔ اس کی ماں بیٹے کے پاس دبئی جا چکی تھی۔ بہن نے کبھی بھول کر بھی اس گھر کا رخ نہیں کیا، جبکہ میکال کو اس نے خود منع کر دیا تھا کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے کے لیے۔ گزرے 4 ماہ میں عریج سے بھی بہت کم سامنا ہوا تھا، بس ایک 4 دیواری تھی اور اس میں جہنم کے داروغہ کا کردار ادا کرتی اس کی ساس اور نند۔ گزرے 4 ماہ میں وہ رنگوں کو ترس کر رہ گئی تھی۔ اس کی ساس نے اس کے جہیز اور پری کے سارے کپڑے اٹھا کر لاک اپ میں رکھوا دیے تھے۔ میک اپ تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا اور جیولری سے وہ ازل سے ہی محروم تھی۔ صبح سے رات تک کولو کے بیل کی مانند وہ گھر کے کام میں جٹی رہتی، مگر کھانے کے وقت ہر روز اس کی ساس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ایسا ڈرامہ کرتی کہ اس سے ایک نوالہ نگلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ جس روز گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی اس روز اسے بھوکا ہی سونا پڑتا، کیونکہ اس کی ساس اس روز خود کھانا تقسیم کرتی تھیں، بچ جانے والا کھانا اٹھا کر فریج میں لاک کر دیتی۔ بات بات پر جاہل عورتوں کی طرح اسے بیوہ ہونے کا احساس دلایا جاتا۔ ایک طرح سے وہ ہر قسم کی خوشی کے لیے ترس کر رہ گئی تھی۔ محض 4 ماہ میں اس کی رہی سہی صحت بھی ڈھانچے کی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس عدت کے دن پورے ہو چکے تھے، ادھر اس کی عدت پوری ہوئی اور ادھر گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ عائشہ جو پہلے ہی گھر کے کاموں میں ہلکان تھی، مزید مشین بن کر رہ گئی۔ اس روز وہ عریج کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی، اس کی نند بھی ساتھ تھی۔ تبھی وہ پوچھ بیٹھا، آپ نے شادی کے لیے اپنی شاپنگ مکمل کر لی؟ قطعی غیر متوقع سوال پر اس نے حقوں کی طرح سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اس کی نند بول پڑی، بھابھی کو شاپنگ کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں بیوہ عورت سنگھار نہیں کرتی، ویسے بھی ان کی شاپنگ ادھر دبئی میں ان کی امی کر رہی ہیں۔ تم چپ رہو حمیرہ، میں نے جس سے سوال پوچھا ہے وہی جواب دے گی۔ پیشانی پر بڑ ڈالتے اس نے اسے ڈپٹا تھا۔ جواباً وہ منہ بنا کر رخ پھیر گئی۔ چلو تم گاڑی میں بیٹھو، تمہاری شاپنگ مکمل ہو گئی ہے اور آپ میرے ساتھ آئیں پلیز۔ اپنی بہن کو گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دے کر وہ عائشہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ عائشہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے لیے شاپنگ بھی وہ خود ہی کر رہا تھا، اپنی پسند کے دیدہ زیب ملبوسات، جیولری، جوتے، چوڑیاں، جانے کیا کیا خرید رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ابھی وہ شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک نازک سی خوبصورت لڑکی اس کی طرف چلی آئی۔ عریج کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی سکون آمیز سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جھوٹے، مجھے تو کہہ رہے تھے آفس میں کام ہے اور یہاں پتہ نہیں کس کو شاپنگ کروا رہے ہو۔ قریب آتے ہی اس نے عریج کے بازو پر مکہ رسید کیا۔ جواباً وہ مسکرا دیا، چڑیل، یہ بھابھی ہے میری، پچھلے دنوں جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی ان کی مسز۔ اوہ اچھا، سوری، کیسی ہیں بھابھی؟ جی میں ٹھیک الحمدللہ۔
عائشہ خواہ کنفیوز ہوئی تھی، تبھی وہ بولی، میرا نام عائلہ ہے، میں اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ دیکھیں پچھلے دنوں اس نے مجھے رنگ بھی پہنائی ہے، انشاءاللہ عنقریب ہم شادی کر رہے ہیں۔ مومی گڑیا سی وہ لڑکی بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ واپسی کے سفر میں عائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ عریض نے اسے بس سے اسرار شاپنگ کروائی تھی۔ اپنے گھر آنے کا کہہ کر پورے راستے چہکتی رہی تھی۔ حمیرہ منہ بنائے بیٹھی رہی۔ جس وقت وہ لوگ گھر پہنچے، گویا ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ گھر پہنچتے ہی حمیرہ نے ماں کو شکایت جڑ دی اور پھر عریض تو نکل گیا، مگر عائشہ کی شامت آ گئی۔ اگلے روز اس کا منہ بری طرح سوجا ہوا تھا۔ عریض نے دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا محض تھوڑی سی شاپنگ پر اس کی ماں اس لڑکی کا ایسا حال کر دے گی۔ پوری رات وہ سگریٹ پھونکتا رہا اور سوچتا رہا، کیا ملا تھا اس لڑکی کو اس گھر میں آ کر؟ محض دکھ، اذیت، ذلت۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی خواہش اور حکم کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ جتنا وہ سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کا دل کڑتا جا رہا تھا۔ اگلے روز حمیرہ کا مایوں تھا، جانے کہاں کہاں سے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عریض تو جیسے گھن چکر بن کر رہ گیا، جبکہ بڑا کمال جمال کی موت کی طرح بہن کی شادی پر بھی نہ آیا۔ ہاں، اس نے کچھ پیسے بھجوا دیے تھے۔ عائشہ نوکرانیوں کے حلیے میں ملبوس کچن میں مہمانوں کی آؤ بھگت کر کے پاگل ہو رہی تھی، مگر اس کا احساس کرنے کی فرصت وہاں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بیٹے کی بارات کے ساتھ آنا تھا اور شاید بہن نے بھی، مگر اسے امید نہیں تھی وہ لوگ آ کر بھی اس کا کوئی احساس کریں گے۔ صبح سے رات تک وہ کاموں میں جٹی رہی، نہ اس نے کپڑے تبدیل کیے، نہ تقریب میں آ کر شمولیت کر سکی۔ عریض خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آج کی تقریب میں عائلہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سارا وقت اس کے ارد گرد رہا۔ مایوں کی طرح مہندی کی تقریب بھی عائشہ کے لیے شجر ممنوع ہی رہی۔ رات گئے تک تھکن سے چور ہونے کے باوجود کسی نے اسے کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ رات بھیگنے سے قبل تقریب ختم ہو گئی۔ ٹھنڈا ہوا کھانا، مسلے ہوئے رنگ، بکھری ہوئی مہندی، بجھتے کمکمے، کیا کوئی جان سکتا تھا اس تقریب کے دولہا کی بہن کس حال میں ہے؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز اس کے گھر والے آ گئے۔ اس کی ماں نے مقابل آتے ہی اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بھائی ابھی گھر نہیں آیا تھا اور بہن بھی تاحال نہ پہنچی تھی۔ وہ ماں کے گلے رکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی، مگر وہ اس کا درد محسوس نہیں کر سکی۔ انہوں نے اس کے آنسو کو اپنی جدائی پر محمول کیا تھا۔ عائشہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے زبان نہ کھول سکی۔ بارات آ گئی تھی، سبھی گہما گہمی میں مصروف تھے، مگر وہ پھر کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ تبھی عریض اس کے پاس چلا آیا۔ آپ تیار نہیں ہوئیں؟ وہ چونکی تھی، پھر سر جھکا گئی۔ بس ابھی 2 سوٹ پریس کر کے ہوتی ہوں۔ چھوڑیں سوٹوں کو اور جلدی جا کر تیار ہوں پلیز۔ عریض آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے منمنانے پر وہ برہم ہوا تھا۔ عائشہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہی وہ پل تھا جو خار بن کر عریض کی ماں کی نگاہوں میں چبھا۔ کسی چیل کی مانند لپکتے وہ قریب آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ سوائے اس کے آگے پیچھے پھرنے کے تمہیں اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ میں کسی کے آگے پیچھے نہیں پھر رہا۔ آپ بھابھی سے کہیں یہ کپڑے تبدیل کریں بس۔ کیوں کپڑے تبدیل کرے؟ تمہیں کیوں ہر وقت اس کے ساتھ ہمدردی کے مروڑ اٹھتے رہتے ہیں؟ میں انسان ہوں اس لیے۔ اچھا تو ہم سب کیا جانور دکھائی دیتے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی پر اتنا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس رہنے دو، یہ مفت کی ہمدردی بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں۔ کیا گل کھلا رہے ہو تم دونوں مل کر؟ اماں پلیز مت اتنا دماغ خراب کریں میرا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ کچھ کرنے کے نہیں ہو تم، بس کتے کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرنا آتا ہے تمہیں اور کچھ نہیں۔ اماں، کیا اماں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں کچھ نہیں جانتی؟ ایسے ہی بیٹا نہیں مارا اس نے میرا۔ 1 نمبر کی چنڈال اور ہرافہ عورت ہے یہ۔ جان بوجھ کر اس نے میرے معصوم بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب یہ تمہارا خون پینا چاہتی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بہت مزے کر لیے تم دونوں نے، اب یہ لڑکی 1 منٹ کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ بیٹے کے چلانے کا قطعی اثر لیے بغیر وہ اس سے بھی تیز آواز میں چلا رہی تھیں، اور عائشہ کی ماں کے ساتھ دیگر مہمان بھی تھے کہ منہ میں انگلی ڈالے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اماں آپ بہتان لگا رہی ہیں، وہ بھی ایک معصوم لڑکی پر، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ارے جاؤ، آیا بڑا ماں کو دھمکیاں دینے والا۔ میں دیکھتی ہوں کون رکھتا ہے آج کے بعد اسے اس گھر میں۔ درجنوں مہمانوں کے درمیان بنا
عائشہ کی ماں کی پرواہ کیے وہ جاہلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ عریش کا دماغ جیسے بھنا اٹھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے آج کے بعد اسے اس گھر سے، نہایت غصے میں کہتے وہ عائشہ کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر بڑے سے شامیانے میں مولوی صاحب بیٹھے نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ قطعی مشتعل انداز میں اس طرف چلا آیا۔ مولوی صاحب یہ میری بیوہ بھابھی ہیں، عدت پوری کر چکی ہیں اپنی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ، ابھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ گناہ ثواب کو نہیں جانتا میں، آپ بسم اللہ کیجئے پلیز۔ عریش، پھیلی پھیلی سی آنکھوں کے ساتھ سہمی عائشہ نے پہلی بار کچھ بولنے کی ہمت کی، مگر عریش کے غصے اور بے نیازی نے اسے احتجاج کا موقع ہی نہیں دیا۔ خود اس کی اپنی ماں جیسے پتھر بن کر رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سرفرا شخص اپنی محبت چھوڑ کر اس سادہ لوسی لڑکی کو اپنا لیتا؟ خود عائشہ کی ماں اور بھابھی بھی شاکڈ کھڑے تھے، تاہم اس کی بہن ابھی بھی پہنچی تھی۔ وہ قدرے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش تھی۔ وہاں اس دیہاتی ماحول میں جو ہونے جا رہا تھا وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لوگ یوں جمع ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے جیسے کوئی مداری بندر کا کھیل دکھا کر بچوں کو محظوظ کر رہا ہو۔ عریش کا دماغ اس وقت قطعی کام نہ کر رہا تھا۔ اس کے اور عائشہ کے گھر والے قریب کھڑے تھے۔ مولوی نے سب کی موجودگی میں اللہ کا نام لے کر اس کا نکاح عائشہ سے پڑھوا دیا۔ عائشہ ساکت بیٹھی تھی گویا اس میں جان ہی نہ ہو۔ آئلہ جس وقت بن سنور کر وہاں آئی گویا ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ سر جھکائے کھڑے عریش کا نکاح عائشہ ذہان کے ساتھ ہو چکا تھا، اور نکاح کے فوری بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں نکل گیا۔ لوگوں کی چہمہ گوئیاں جاری تھیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، مگر اس کی سماعتیں تو جیسے کام کرنا ہی چھوڑ گئی تھیں۔ کتنے سالوں کا تھا اس کا اور عریش کا ساتھ، مگر کیسے ایک پل میں خوابوں کے سارے محل ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ آنکھیں آنسو لٹانا ہی بھول گئیں۔ اگلے روز عریش کو اس کے بارے میں خبر ملی۔ آئلہ نروس بریک ڈاؤن ہونے کے باعث اسپتال میں تھی۔ وہ جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ کل پورا دن شراب کے نشے میں دھت رہنے کے بعد رات اس نے کسی زخمی پرندے کی مانند تڑپ کر پڑپڑاتے ہوئے گزاری تھی۔ آئلہ کے بغیر جینا ایسے ہی تھا جیسے پھول کا خوشبو کے بغیر رہنا۔ کیسے کیسے خواب وابستہ نہیں کیے تھے اس کی ذات سے۔ وہ یاد کرتا رہا اور روتا رہا۔ 2 دن پاگلوں کی طرح ساری دنیا سے کنارہ کشی کیے اس نے اسپتال میں آئلہ کے پاس ہی گزارے تھے۔ ان 2 دنوں میں اسے کچھ کھانے پینے کا ہوش نہ رہا تھا، نہ اپنے حال پر توجہ کرنے کا۔ اگر کوئی دھن اس پر سوار تھی تو بس یہی کہ آئلہ کو ہوش آ جائے، اور بالآخر اسے ہوش آ گیا۔ تیسرے روز صبح ہی صبح وہ ہوش میں آ گئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سوتے خشک نہ ہوئے تھے۔ عریش نے جان بوجھ کر خود اس کے سامنے جانے سے خود کو روک رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے دیکھ کر پھر سے کوئی نقصان اٹھائے، تاہم اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ قدرے ریلیکس ضرور ہو گیا تھا۔ 3 روز کے بعد گھر واپسی پر اس نے عائشہ کو دیکھا۔ بے حد اجڑے ہوئے حلیے میں وہ اس کے لیے بے حد متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ عریش تھکا تھکا سا لاؤنج میں دھرے صوفے پر ٹک گیا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی۔ بوتل کے جن کی طرح اس بات میں سر ہلاتی وہ کچن کی طرف لپکی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ چائے کا کپ لے کر آئی تو عریش دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے گرما گرم چائے کا کپ تھامنے کے ساتھ ہی اس نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ بکھرے بکھرے سے حلیے میں کتنا قابل رحم لگ رہا تھا وہ۔ عائشہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد امی نے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں کیا؟ رشتہ بدلا تھا تو طرز تخاطب بھی بدل گیا۔ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ حمیرہ تو چلی گئی، یقیناً امی کو مجھ پر بہت غصہ ہوگا، مگر میں کیا کرتا، میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ادھر آئلہ کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا سامنا کیسے کروں۔ اضطراری انداز میں چائے کے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے اس نے اپنی الجھن اس کے ساتھ شیئر کی تھی۔ بہت حساس لڑکی ہے وہ، بہت محبت کرتی ہے مجھ سے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی لمبی ناراضگی کے بعد صلح ہوئی تھی ہماری۔ خیر تمہارے گھر والے چلے گئے یا ابھی یہیں ہیں؟ پتہ نہیں، شادی والے روز کے بعد وہ ادھر نہیں آئے، صرف بھائی کل آیا تھا حمیرہ کو لینے، اور بس۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری امی سگی ماں ہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی سگی ماں کو اتنا بے حس نہیں دیکھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نظریں چراتے عائشہ نے فوراً بات بدل دی۔ نہیں، میں بس چائے پی کر ریسٹ کروں گا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں۔
غیر متوقع سوال پر نفی میں سر ہلا کر وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جاؤ لے کر آؤ ناشتہ۔ اس بار خاموشی سے اسے دیکھتے اس نے حکم جاری کیا۔ عائشہ بے حد کنفیوز فوراً اٹھ گئی تھی۔ جس وقت وہ ناشتہ لے کر آئی وہ اپنی چائے ختم کر چکا تھا۔ چلو شروع کرو میرے سامنے۔ جو ہی اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اس نے نیا حکم جاری کر دیا۔ وہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ناشتہ کرو پھر میں جاتا ہوں ریسٹ کے لیے۔ گہری سانس بھر کر سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے اس نے اپنی نگاہ پر جمائی تھی۔ وہ پریشان سی چھوٹے چھوٹے نوالے توڑنے لگی۔ گڈ، اب یہ سارا ناشتہ اچھی طرح سے ختم کرنا ہے۔ میرے سر میں بہت درد ہے، میں ذرا آرام کر لوں۔ اسے اطمینان سے ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کتنے سالوں کے بعد اس نے یوں پہلی بار رغبت سے ناشتہ کیا تھا۔ گوہر لمحہ ساس کے آ جانے کا خوف لاحق رہا مگر اس نے کھانے سے ہاتھ نہ روکا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر ریچھ کے کمرے میں آئی تو وہ جاگ رہا تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر کروٹ کے بل اٹھ بیٹھا۔ ادھر آؤ، سرخ سرخ سی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ابھی بیدار ہوا ہے۔ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ امی نے ابھی تک تمہارے کپڑے واپس نہیں کیے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر مارکیٹ چلتے ہیں۔ جویلری اور میک اپ وغیرہ پسند ہے تمہیں کہ نہیں؟ نہیں، مگر میں چاہوں گا کہ تم میک اپ کرو۔ اور ہاں، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں نے کسی ہمدردی یا خدا ترسی کے لیے تم سے شادی کی ہے تو پلیز ایسا کوئی خیال دماغ میں مت آنے دینا، کیونکہ میں کسی لحاظ سے اپنی زندگی برباد کرنے والا بندہ نہیں ہوں، نہ ہی تم کوئی لولی لنگڑی بیکار لڑکی ہو جس پر ترس کھا کر اس سے شادی کی جائے۔ میرا خیال ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ عائشہ کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا بستر سے اٹھ گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ اس کے ساتھ مارکیٹ میں تھی۔ بے حد اپنائیت اور محبت سے اس کا ہاتھ تھامے قدم سے قدم ملا کر چلتا وہ شخص اسے کتنا معتبر کر رہا تھا۔ اگر یہ ہمدردی یا ترس نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ابھی چند دن پہلے اسی جگہ اس نے وہ لڑکی دیکھی تھی جو بے حد حسین تھی اور جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں شادی کے خواہش مند بھی تھے، تو پھر یہ سب کیوں ہو گیا؟ ایک اس کی زندگی کو آزمائشوں سے نکالنے کے لیے اس شخص نے اپنی اور آئلہ کی زندگی کیوں سولی پر ٹانگ دی تھی؟ کتنی سوچیں تھیں جو سارا دن اس کے دماغ کا گھیراؤ کیے رکھے ہوئے تھیں، کتنے خیالات تھے تکلیف دہ جو اسے ہر وقت پریشان کیے رکھتے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے جلد ہی وہ پاگل ہو کر رہ جائے گی۔ کسی کے خوابوں کو نوچ کر ارمانوں کا خون کر کے بھلا وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی، جبکہ بچھڑ جانے کی اذیت کو بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ عریض سے بات کرے، اسے سمجھائے، مگر جانے کیوں وہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس ٹاپک پر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ عریض اب اس کے لیے جوتا خرید رہا تھا۔ وہ سنسی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بنا اس کی توجہ پر غور کیے اس کی شلوار کو ٹخنوں سے ذرا اوپر اٹھا کر جھکتے ہوئے خود اسے جوتا پہنا رہا تھا۔ بے حد خوبصورت شفاف ہاتھ اس کے پیر چھو رہے تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ میں خود پہن لوں گی۔ بڑی مشکل سے جھکتے ہوئے اس نے اپنے سرد ہاتھ اس کے خوبصورت ہاتھوں پر رکھے تھے۔ وہ خاموشی سے سائڈ پر ہو گیا۔ اسی رات تھکن سے چور کاموں سے فارغ وہ کمرے میں آئی تو عریش کمپیوٹر پر کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ بے چین سی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاتھوں کو مسلتے بمشکل وہ کچھ بولنے کی ہمت کر پائی تھی۔ عریش نے اچٹتی سی ایک نظر اس پر ڈالتے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ کہو۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر وہ بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ امی آپ سے بہت ناراض ہیں، اسی لیے انہوں نے کمال بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرسوں رات کی فلائٹ ہے ان کی۔ بھائی سے سارا کام کروایا انہوں نے۔ فی الوقت وہ میری شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ آئلہ کو پسند کرتے تھے، آپ کو اسی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ پسند کرتا تھا نہیں، پسند کرتا ہوں۔ پہلی محبت ہے وہ، اور اگر امی مجھے اتنا مجبور نہ کر دیتی تو لازمی طور پر میں اسی کے ساتھ شادی کرتا، اور یہ شادی تو ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ میری محبت میں تو مبتلا نہیں جو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گی۔ جہاں تک امی کی بات ہے تو مجھے ان کی ناراضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ہماری سگی ماں نہیں ہیں، نہ ہم بھائیوں کو انہوں نے کبھی پیار سے اپنا سمجھ کے پالا ہے۔
وہ صرف حمیرہ کی ماں ہے اور بس۔ سر جھٹکتے اس کی ٹون یکسر بدلی تھی۔ عائشہ حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ خیر چھوڑو، ادھر آؤ۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اسے کیسا مقام دینے والا ہے، کس قدر پیار اور اپنائیت سے اس نے اسے حق دیا تھا۔ وہ سرشاری جس سے وہ قطعی ناشنا تھی، اس نے کس درجہ محبت اور ذمہ داری کے ساتھ اسے اس سرشاری سے متعارف کروایا، حقیقی معنوں میں سہاگن کیا تھا۔ وہ تو محض اس کا نام ملنے پر ہی اس کی شکر گزار تھی۔ اس نے سہاگن بھی بنا دیا۔ عائشہ کو لگا وہ زندگی میں کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اسی روز شام میں اس کی اور آئلہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ رو رہی تھی۔ محض 3 دن کے اندر ہی اس کا سراپا اجڑ کر رہ گیا۔ ارج نے بے ساختہ نظر چرا لی۔ کیسی ہو آئلہ؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ پتہ نہیں۔ کیوں ارج، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تم نے میرا کیا ہوگا؟ تمہاری اس سخاوت کے بعد میں کیسے جیوں گی؟ سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا آئلہ۔ میرے سامنے ایک انسان کی زندگی داؤ پر لگی تھی، میں نے اسے بچا لیا۔ تمہیں تو مجھ سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے مگر اسے نہیں۔ اچھا لڑکا نہیں چاہیے مجھے، اسے تو دے دو ساری دنیا، مجھے بس میرا ارج دے دو پلیز۔ رو کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے وہ سسکی تھی۔ ارج تڑپ کر رہ گیا۔ سیکنڈ میرج کرو گی میرے ساتھ؟ اس سوال کے جواب پر اس کی ہستی کی بنیاد ٹکی تھی۔ آئلہ کے آنسو اس کی پلکوں پر اٹک گئے۔ ہاں، اگر تم فوری اسے طلاق دے دو تو؟ اور اگر میں اسے طلاق نہ دوں تو؟ کیوں طلاق نہ دو؟ تم میرے ہو ارج، صرف اور صرف میرے، تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ جانتا ہوں، میں بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے کسی کے ساتھ شیئر کرو، مگر اب حالات بدل گئے ہیں۔ آئلہ میں کسی کا ہاتھ تھام کر اسے اوندے منہ گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے میں مر جاؤں ارج۔ کانچ سی آنکھوں میں رلتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دیکھا تھا۔ ارج کی اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ نہیں تو ابھی فیصلہ کرو، تم اسے طلاق دے رہے ہو کہ نہیں؟ میں اسے علیحدہ رکھوں گا آئلہ، وہ بہت بے ضرر سی لڑکی ہے، کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ارج۔ آئلہ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بہت اکیلی ہے، کوئی اپنا نہیں ہے اس کا دنیا میں۔ تم کیوں مجھے اس کے سامنے کم ضرف ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ارج تم اسے طلاق دے رہے ہو کہ نہیں؟ آئلہ پلیز۔ اوکے، فیصلہ ہو چکا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے وہ کھڑی ہوئی۔ بہت غرور تھا مجھے خود پر کہ تم صرف مجھ سے پیار کرتے ہو، مگر اگر تم سے کچھ کہوں گی کہ ارج میرے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو گے۔ مگر میں غلط تھی، خوش فہم ہو گئی تھی میں، تمہیں مجھ سے کبھی پیار نہیں رہا۔ جو کچھ بھی اب تک ہمارے درمیان تھا سب بکواس تھا، جھوٹ تھا، سب غلط کہا تھا تم نے کہ میں تمہاری زندگی ہوں، بکواس کی تھی تم نے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری محبت پر، تم سے تعلق پر۔ یہ لو اپنی رنگ، میں سمجھوں گی میرا اور تمہارا تعلق کبھی رہا ہی نہیں۔ اپنی انگلی سے اس کی رنگ اتار کر پھینکتے ہوئے وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ارج شکستہ انداز میں رنگ اٹھا کر پاکٹ میں ڈالتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کہنا کتنا آسان ہوتا ہے کہ میں خود کو سمجھا لوں گا، مگر دنیا میں سب سے مشکل کام خود کو سمجھانا ہوتا ہے۔ محبت کے دربار سے دربدری کے بعد خود کو سمجھانے اور سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل پر ہزاروں لوگوں کو سمجھا کر ان کی سوچ تبدیل کرنے والے بھی سالوں اپنے اندر چھڑی جنگ میں پاگل ہوتے رہتے ہیں۔ اس رات اس نے پھر بہت شراب پی لی تھی۔ اسے لگا جیسے اب تک کا ارج مر گیا ہو اور اب ایک نئے ارج کا روپ اسے دھار لینا تھا۔ جدائی دینے والے تجھ سے امید وفا کیسی؟ تعلق ٹوٹ جائے، جب محبت ٹوٹ جائے تو پھر رسم دعا کیسی؟ ملن کی التجا کیسی؟ بھنور میں ڈوبتی کشتی پر ساحل کی تمنا کیا؟ اکھڑتی سانس ہو تو زندگی کی آرزو بھی کیا؟ بھری دوپہر میں شیشم کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ پل کے مودے گنگنا رہا تھا، جب کرمداد چپکے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ لے تو ادھر بیٹھا ہے اور میں پورے پنڈ میں اپنے یار کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ کیوں خیریت؟ اپنے سکون میں خلل اسے پسند نہیں آیا تھا، تبھی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے خف کی بھری نگاہ کرمداد پر ڈالی۔ جواباً وہ کسیا گیا۔ خیریت ہی ہے، چودرانی نے حویلی بلایا ہے تجھے؟ کیوں؟ یہ تو چودراہن کو پتا، کل چھوٹی بی بی کی طبیعت بہت خراب تھی، رات شہر سے ڈاکٹر بلوایا تھا، مجھے تو لگتا ہے اسی سلسلے میں یاد کر رہی ہوں گی تجھے۔ اب کیسی طبیعت ہے چھوٹی بی بی کی؟ پتہ نہیں، چودراہن بتا رہی تھی بخار نہیں ٹوٹ رہا ان کا۔
ٹھیک ہے تو جا، آ جاتا ہوں میں تھوڑی دیر تک۔ جاتا ہوں مگر تو اس ویلے یہاں نہ بیٹھ۔ وہ بابا جوگی کی کہانی نہیں سنی تو نے؟ وہ بھی یوں ہی بھری دوپہر میں درختوں کے نیچے اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ دیکھ لے کیسے کملاتے جھلا کر دیا تھا اسے اوپری ہواؤں نے۔ ظاہر کے لب اس کے تفکرات اور ہدایات پر ذرا سے مسکرائے تھے۔ تیرے یار پر اوپری ہوائیں اثر نہیں کرتی کرم داد، تو جا بے فکر ہو کر۔ اس کی سٹ جنہیں لگ جاتی ہے، ان پر تو بڑے بڑے طوفان اثر نہیں کرتے، اوپری ہواؤں نے کیا اثر کرنا ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے کرم داد اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا، پلکیں موند کر پھر سے درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے وہ بابا غلام فرید کا کلام گنگنانے لگا تھا۔ پھولے بسرے دنوں کی یادوں میں ثانیہ بعض کا پھر سے دل میں چٹکی کاٹنے لگا۔ ظاہر نے جیسے نڈھال ہو کر خود ان دل فریب یادوں کے سپرد کر دیا تھا۔ کشادہ صحن میں رزق کی تلاش کے لیے ادھر ادھر پھدکتی چڑیوں کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ظاہر ملک کے مضبوط بازوؤں کی پناہ میں سوئی وہ اس کے کشادہ سینے سے لگی تھی۔ ثانیہ کے ذہن میں اس کی کل والی باتیں گونج اٹھی تھیں۔ کتنی سفاکی سے اس نے اسے اپنے اصول اور اس کا مقام باور کروا دیا تھا۔ کتنی بے حسی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں انسان کی بچی بن کر رہو تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ دیہاتی مردوں کو بہت اچھی طرح سے عورتیں سدھار کر رکھنی آتی ہیں۔ تبھی فوراً سے بیشتر ظاہر کی پناہ سے نکلتے اس نے کروٹ بدلی تھی۔ بہت مشکل سے میری ماں نے تمہیں اپنی بہو تسلیم کیا ہے۔ بہت خوفزدہ رہتی ہیں وہ شہر لڑکیوں سے، اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں۔ اس کا ذہن اس کے نشتر تمام لفظوں کی گرفت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ظاہر ملک صرف ایک بار ٹھوکر کھاتا ہے، اس کے بعد راستے کے پتھر خود بخود راہ سے ہٹتے جاتے ہیں۔ بہرحال خود کو میرا بہترین انتخاب ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، نہیں تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بے چینی ہی بے چینی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدل کر وہ تھک چکی تھی۔ تبھی ظاہر نے اس کی کمر میں اپنے بازو حائل کیے۔ صبح ہو گئی ہے، چلو اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرو۔ یہاں دیہات میں عورتیں اتنی دیر تک نہیں سوتیں۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہہ دیا تھا کل مجھے دیہات میں رہنے کی عادت نہیں۔ اپنے وجود سے اس کے ہاتھ پرے چٹکتے وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پڑ جائے گی عادت۔ پکی دیہاتی عورت نہ بنا دیا تمہیں تو میرا نام بھی ظاہر ملک نہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے اس نے پھر اسے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لیا۔ ثانیہ کسی بے بس پرندے کی مانند پھڑپھڑا گئی۔ ظاہر ملک تم زبردستی مجھے اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی بے بسی سے ہنس اٹھاتے اس نے معصوم سی شرارت کر لی تھی۔ ثانیہ کی آنکھیں اپنی اس بے درجہ بے بسی پر ضبط کے حصاروں کوششوں کے باوجود بھر آ گئیں۔ میں تمہاری غلام نہیں، بیوی تو ہو نا۔ وہ کہاں اس کے آنسوں کو خاطر ملانے والا تھا۔ ثانیہ کو لگا شہر سے گاؤں میں آ کر جیسے وہ سر تا پیر بدل گیا ہو۔ چلو اٹھو، شاباش، پہلے جھاڑو دو، اس سے پہلے کہ اماں جھاڑو پکڑ لیں۔ مجھے جھاڑو دینی نہیں آتی، میں سکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب سکھائیں گے تو خود ہی دے دینا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تم یہی کرو گی ڈیئر ثانی، یہ شہر نہیں جہاں شوہر بچوں کی نیپیاں تک تبدیل کرتے پھریں۔ مائی فٹ، تم مجھے کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہوں مگر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ عورت پر جبر میری فطرت میں نہیں، اور اس کے باوجود تم یہی کر رہے ہو۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے یہاں کسی کے سامنے بھی میرا سر جھکے۔ واہ، عجیب منطق ہے تم دیہاتی مردوں کی۔ عورت کو جھکا کر اس کی عزت نفس کو کچل کر ہر طرح سے اسے ذلیل کر کے تم لوگ سمجھتے ہو تمہاری شان میں اضافہ ہو گیا۔ افسوسناک حقیقت ہے مگر سچ یہی ہے۔ بہرحال چلو اٹھو، میں نہاتا ہوں، تم صاف کرو۔ مجھے نہیں کرنا۔ ظاہر کے بستر چھوڑنے پر بھی اس نے اپنی ضد نہ توڑی تھی۔ تبھی اسے غصہ آیا۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ جاہل مردوں والا سلوک کروں؟ تمہیں لگتا ہے اب تک جو سلوک تم نے کیا وہ پڑھے لکھے مردوں والا تھا؟ ہاں، چلو اب اٹھو، تنک کر کہتے اس نے ثانیہ کو بازو سے پکڑ کر بستر سے اٹھایا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ باہر صحن میں ظاہر کی ماں نماز فجر کے بعد صفائی ستھرائی کا کام مکمل کر چکی تھی۔ ظاہر کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ یہ کیا اماں، میں نے کہا بھی تھا آپ یہ کام نہیں کریں گی اب۔ صحن میں آتے ہی ثانیہ کا بازو چھوڑ کر وہ اماں کے قریب آ بیٹھا۔ تبھی وہ چولہا جلاتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ جھلا پتر نہ بن میرا، میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا یہ کام؟ وہ کرے گی جسے اپنا نام دے کر اس گھر میں لایا ہوں۔ نہ پتر، وہ شہری بچی ہے، اسے ان کاموں کی عادت نہیں۔ کیوں؟ شہر میں منو سلوا اترتا ہے،
وہاں بھی لوگ ہل جل کر ہی زندگی کا وجود قائم رکھتے ہیں۔ آپ خواہ مخواہ سر پر مت چڑھائیں۔ وہ ثانیہ کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی تپش اس کے لفظوں سے بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ تبھی وہ بولی تھی، اپنی حد میں رہو زائر ملک، خرید کر نہیں لائے تم مجھے جو اس طرح کا سلوک کر رہے ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، میں اس وقت تم سے مغز ماری کے موڈ میں نہیں۔ پلٹ کر ثانیہ کو دیکھتے وہ دھاڑا تھا۔ جواباً وہ خاصی بے یقینی سے اسے دیکھتی شدید ہچک محسوس کرتے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دن بھر دوبارہ نہ اس کا زائر ملک سے سامنا ہوا، نہ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ٹھان لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی طور ملازمہ بن کر نہیں رہے گی، نہ ہی زائر کی ضد پوری ہونے دے گی۔ مگر اس کا یہ ارادہ اس رات مٹی کی دیوار ثابت ہو گیا۔ رات کے 9:30 بجے کا ٹائم تھا جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ ثانیہ جاگنے کے باوجود آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ ویل ڈن ثانیہ باس، ویل ڈن۔ مجھے گمان نہیں، یقین تھا آپ یہی کریں گی۔ کوئی بات نہیں، میں عورت ذات پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، نہ ہی گالی گلوچ کو پسند کرتا ہوں۔ تمہیں گھر کا کام نہیں کرنا کوئی بات نہیں۔ آج کے بعد میرا وعدہ ہے تم سے، میں بھی کبھی تمہیں کسی گھریلو کام کے لیے نہیں کہوں گا۔ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے وہ بہت سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ یہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ وہ پلٹی تھی اور اس نے خاصی حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں، خرید کر لایا ہوتا تو زبردستی کام بھی کرواتا، مگر بیوی کے حقوق سے تو انکار نہیں ہے نا تمہیں۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بے سمجھی سے آئیبرو اچکا کر رہ گئی۔ مطلب سمجھا دوں گا تمہیں، میں تو فی الحال فارغ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی فارغ رہو گی تو شوہر کے حقوق تو ادا کرو گی نا۔ اس معاملے میں بہت فیاض ہوں۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں زیادتی پر تم نہ کسی سے میری شکایت کر سکتی ہو، نہ مجھے روک سکتی ہو۔ کیا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اسے جھکانے کا بہت انوکھا طریقہ ایجاد کیا تھا اس نے۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ کیوں کون روک سکتا ہے مجھے؟ اس کے ہراساں ہونے پر وہ ذرا سا مسکرائے تو ہانیہ سلگ کر رہ گئی۔ واقعی وہ اسے ایسے کسی معاملے میں روکنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اب خدا کے قہر سے مت ڈرانا مجھے، کیونکہ جس معاملے میں تم خود بے حس ہو، اسی معاملے میں مجھ سے انسانیت کی توقع نہیں رکھ سکتی۔ پھر سارے دن فارغ رہو گی، کم از کم شوہر کو تو ہوش رکھنا چاہیے نا، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ ثانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ اس کے ساتھ ایسی بھی کوئی چال چل سکتا ہے۔ بہت اچھی طرح سے وہ اس کی فطرت سے آگاہ تھی۔ وہ شخص جو ٹھان لیتا اسے ہر قیمت پر کر کے دم لیتا۔ اسے لگا وہ ایک دم ہار گئی ہو۔ تم میری حالت کے بارے میں جانتے ہو، پھر بھی ایک آخری امید کے سہارے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ پھر بھی، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ جو دن بھر کی بھوکی تھی اس کی سنگ دلانہ اقدام پر تڑپ کر رہ گئی۔